تمہاری بات نہیں، بات ہے زمانے کی کہ دیکھو زمانہ چال قیامت کی چل گیا، اور اس قیامت کی چال میں عوام کو پاکستان کے ایسا بے وقوف بنایا گیا کہ اب وہ نہ سسکیاں لے سکتے ہیں نہ آہیں بھر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی جرم ہے، اور بولنے پہ تو ویسے ہی قدغن ہے، کیونکہ اٹھا لیا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، اور پھر ساتھ ہی بیان بھی دلوایا جاتا ہے کہ کہہ دو کہ میں کسی کا کچھ نہیں ہوں، اور ایسا بھی ہے کہ کہہ دو کہ یہ نہ میری اولاد ہے نہ یہ میرے آل احباب ہیں، کہہ دو کہ یہ میرا کوئی نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے لوگوں کو الگ کیا جا رہا ہے، بدظن کیا جا رہا ہے۔ آج بڑی شخصیات کا تذکرہ ہے تو کل باپ بھائیوں کا دن آ جائے گا۔ بس اسی دن سے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی سہارا چاہیے تھا۔ سہارا کس کا؟ سہارا تو صرف اللہ کا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ خود اتر کے نہیں آتا، وہ ہمت اور حوصلہ دیتا ہے کچھ لوگوں میں، اتنا زیادہ کہ وہ ہمارے سامنے پہاڑ کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جن میں ہمت اور حوصلہ نہیں ہوتا اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہیں۔ ایسی شخصیت پاکستان میں موجود ہے جس کو اب عوام اپنی آواز سمجھتے ہیں، اور اس کے خلاف کیے جانے والے ہر پروپیگنڈے کو وہ غلط کہتے ہیں۔ اب تو کان دھرنا ہی چھوڑ دیا ہے لوگوں نے، اس لیے کہ لوگوں کو اب دھرنے سے کوئی سروکار نہیں ہے، اور نہ ہی مرنے سے سروکار ہے۔ اب لوگ چاہتے ہیں مقابلے پہ آنا، لیکن وہ بولنا نہیں چاہتے کہ ان کے پیچھے ان کا خاندان ہے، کہ ان کا بھی حق ہے۔ پیچھے سے اولاد جب آواز دیتی ہے تو باپ ادھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھرا جاتا ہے، اور پھر وہ اولاد آواز دیتی دیتی قبر میں جا سوتی ہے۔ تذکرہ ہے عباد فاروق کے بیٹے کا، جی ہاں وہ عباد فاروق جس کے پاس اس کے خاندان میں پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ اپنے بچے کا علاج بہت اچھی طرح کرا رہا تھا، اور اس ہسپتال والوں نے جنہوں نے اس بچے کو علاج سے انکار کیا، اس بچے کو ہاسپٹل سے نکال باہر کیا، اتفاق فاؤنڈیشن کا ہاسپٹل جس کا تعلق نواز شریف سے تھا، یہی عباد فاروق وہاں چندہ دیا کرتے تھے، وہاں عطیہ دیا کرتے تھے، اپنی خوشی سے دیا کرتے تھے، اسے اللہ نے نوازا ہے تو وہ دیا کرتا تھا۔ لیکن جب اس پہ کڑا وقت آیا اور اس کے بچے کو اسپتال سے نکال دیا گیا تو پھر یہ لاچار خاندان دیکھتا رہ گیا، اور ان کا نور العین ان کے سامنے تڑپ تڑپ کے قبر میں جا سویا۔ یہ تو ایک زردار کا قصہ ہے، یہ تو ایک پیسے والے باپ کی بات ہے، لیکن ادھر ایک مزدور کا بیٹا اس وقت تڑپ گیا، زندگی سے دور چلتا چلا گیا اور قبر میں اتر گیا جب صحت کارڈ واپس لے لیا گیا۔ یہ وہ صحت کارڈ تھا جس سے غریب اور ناتواں لوگ ایسے امراض کا علاج کروا رہے تھے جو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، بلکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ انہیں تو اس دنیا میں تڑپ تڑپ کے مرنا ہے، اور ایسی کسی پالیسی کا، ایسی کسی کارڈ کا ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک کارڈ مجھے ایسا ملے گا کہ میں لاکھوں روپے کے علاج اس صرف کارڈ کے بدلے فری میں کروا لوں گا۔ لیکن جب وہ صحت کارڈ اسے عمران خان کی جلن میں واپس لیا گیا، وہ عمران خان نے اپنے خاندان کے لیے نہیں بنایا تھا، وہ پاکستان کے نادار اور ضرورت مند عورتوں کے لیے تھا، ضرورت مند مردوں کے لیے تھا، ضرورت مند بچوں کے لیے تھا، لیکن جب اسے واپس لیا گیا تو لوگ تڑپتے رہ گئے۔ ابھی پوچھے لوگوں سے جا کے کہ کیوں عمران خان کے لیے مرتے ہو، تو وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے پہلے مر چکا، وہ ہمارے اوپر پہلے مر مٹا تھا، اور اس نے ہمارے لیے پھر ایک صحت کارڈ بنا کے رکھا تھا، اور اس کے وجہ سے ہم اس قدر آج صحت مند بیٹھے ہیں اور بولنے اور چلنے پھرنے کے قابل ہیں۔ لوگوں کے پاس ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور پھر شکر کرنے کا مقام آتا ہے اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے احباب کے لیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے کہ ہم بہت اچھے حال میں ہیں۔ لیکن دوسروں کا حال تو ہم ان کے درمیان جا کے سمجھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن عمران خان کو کیا پڑی کہ وہ اپنی سابقہ پر آشائش پر تعیش زندگی کو چھوڑ کر اڈیالہ جیل میں بیٹھا رہے۔ اسے کچھ نہیں لوٹنا ہے یہاں سے، وہ زندگی کی ہر خوشی، ہر سہولت، ہر آسائش دیکھ چکا ہے، اور اس نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اس سرزمین کی عوام کو جس کے لیے وہ کھیلتا تھا، جس کے لیے وہ کڑی مشقت کرنے کے بعد ایک ٹرافی لے کر
دنیا کے سامنے فاتح بن کر آتا تھا۔ لوگ بہت پہلے سے پاکستان کو کرکٹ کے حوالے سے پہچانتے تھے، ورلڈ چیمپئن کے حوالے سے جانتے تھے، اور عمران خان پہ شناخت تھا یہاں کی۔ تو جب وہ یہ شناخت پاکستان کو دلا چکا تھا اور جب اس سرزمین پہ آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ جو لوگ ہیں جو میرے پیچھے پاکستان کے جیتنے کی دعا کرتے تھے، یہ میرے سامنے اتنے لاچار کیوں ہیں؟ اس میں ہمت تھی، حوصلہ تھا، وہ نکل پڑا اور ایسا نکلا کہ آج جیل تک پہنچ گیا۔ بس یہی وقت ہے قرض اتارنے کا۔ یہ اس کا قرض نہیں اتارنا ہے، یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس میں ہم سب گھوم رہے ہیں، اور اس دائرے میں گھومتے گھومتے زندگی کی چکی میں خود ہی پیسنا ہے۔ اگر ہمارے لیے ریاست سہولیات نہ رکھے، آسانیاں نہ رکھے۔ آسانی کیا چاہیے ایک شہری کو؟ روزگار چاہیے، انصاف چاہیے، اور ان دونوں کا کیا آپ کو یقین ہے؟ میں نے تو بہت سے لوگوں کو اس کے بغیر برس سے زندگی گزارتے ہوئے دیکھا ہے، اور وہاں پہ مجھے رک کر یہ سوچنا پڑا ہے، کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، بس وہی خدا ہے۔ لیکن ایسا بھی نہیں کہ ہم سب کچھ خدا کے آسرے میں چھوڑ دیں، ہمیں خود بھی ہمت پکڑنا ہے، خود بھی حرکت کرنا ہے، اس لیے کہ حرکت میں برکت ہے۔ اب ایک ہاتھ مل گیا ہے، ایک سہارا مل گیا ہے، اور وہ اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو اس کا ساتھ دینا ہم پہ فرض ہے۔ ہم اس کا ساتھ دیں گے تو ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں گے، ہمارے نہ صحیح، ہمارے پڑوسی کے نہیں حل ہوں تو کسی اور کے حل ہوں۔ ایک اگر شخص خوشحال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی خوشحالی کا راستہ کھل جاتا ہے۔ اسی طرح مثال لیجئے کہ ایک فیکٹری کھلتی ہے تو بہت سے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور یہاں ہمارے جو ارباب اختیار ہیں، پاکستان کے سیاستدان ہیں، یہ کوئی چینی چرا رہا ہے، کوئی آٹا چرا رہا ہے، کوئی گندم چرا رہا ہے، کیا کیا چیزیں چوری کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پر یہ لوگ چینی چرائیں گے، گندم چرائیں گے، آٹا چرائیں گے۔ باقی چیزیں کیا ملیں گی؟ کیا ہر صبح چینی نہیں چاہیے؟ کیا بچوں کو دودھ نہیں چاہیے؟ کیا گھر میں آٹا نہیں چاہیے؟ جو یہ نہیں دے سکے گا وہ آپ کو کیا دے گا؟ یہیں پہ رک جائیے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سوچئے کہ آپ کو کس کا ساتھ دینا ہے۔ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیجئے۔ آپ مسکین عوام نہیں ہیں، آپ کو مسکین، لاچار، غریب، مظلوم بنا کے رکھا گیا ہے۔ آپ بہت مضبوط لوگ ہیں، آپ کے پاس ووٹ کی پاور ہے، ووٹ کی طاقت ہے، ووٹ جیسا ہتھیار ہے، اس کو استعمال کیجئے، ووٹ ڈالیے اس کو جو کوئی چور نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، کوئی اس پہ بدعنوانی نہیں کی، کوئی اس پہ بدعنوانی کا الزام نہیں ہے، اس نے کچھ چرایا نہیں ہے، اس نے کچھ چھینا نہیں ہے، وہ لالچی نہیں ہے اقتدار کا، وہ کرسی پہ زبردستی قبضہ جمانے والا نہیں ہے، وہ یہاں سے سب کچھ لوٹ کے بھاگنے والا نہیں ہے۔ اس کا مرنا جینا سب کچھ اسی سرزمین پہ ہے، جس طرح آپ کا ہے، جس طرح آپ کا گھر ہے، اس کا بھی گھر یہی ہو۔ جس کا گھر آپ کے گھر میں ہوگا، آپ کے گھر محلے میں ہوگا، آپ کی ریاست میں ہوگا، وہی سمجھ سکتا ہے کہ وہاں کے کیا کیا مسائل ہیں، ورنہ باقی دور کے لوگ تو آپ کو کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں۔ کیا آپ کیڑے مکوڑے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ سوچئے ان تمام باتوں پر، اور اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے، اپنے حق کا استعمال کیجئے، اور بتائیے کہ آپ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، اور آپ اسی کو ووٹ دیجئے جو آپ کو سہولیات فراہم کرے گا، جو آپ کے لیے لڑے گا، جس کو بولنا آتا ہے، جس کو چلنا آتا ہے، جس کو پہننا اوڑھنا آتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ کس کے کندھے پہ ہاتھ مار مار کے بات کرنا ہے اور کس سے کتنے فاصلے پہ رہ کے بات کرنا ہے، جو عالم اسلام کے لیے بات کر سکتا ہے، جو دنیا کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے، جو دنیا کو للکار سکتا ہے۔ آپ کو گیدڑوں کی نہیں، آپ کو بہادر لوگوں کی ضرورت ہے، بہادر انسانوں کی ضرورت ہے، جو اپنی عمر تک کو نہ دیکھے، جسے کچھ نہیں چاہیے، جس کی کوئی فرمائش نہ ہو۔ ایسے لوگوں کو پسند کیجئے، ایسے لوگوں کو ووٹ ڈالیے۔ میں ہوں فرزانہ روحی اسلم۔ آپ نے اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔